مفتہ صاحب، ہم نے ایک بریک ڈاؤن دیا ہے کہ بنیادی طور پر حکومت بتا کیا رہی ہے اور ایگزیکٹلی اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن ہے کیا. سب سے بڑا دکھ تو ان دنوں جس پہ آپ بھی کھل کر کر رہے ہیں وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا ہے. اب اس میں ذرا یہ بتائیے گا کہ حکومت کس مائنڈ سیٹ کے تحت اس وقت ایکچولی آپریٹ کر رہی ہے. گرین ہاؤس گیسز جو ہیں اس کی امیشن کے لیے بنیادی طور پر یہ لیوی ہے، لیکن صرف لیوی پر ہی سارا زور ہے اور جی ایس ٹی کی طرف نہیں جاتے. تو بیسکلی یہ فسکل فیڈرلزم جو ہے اس کے ذریعے یہ این ایف سی کا اپنا شیئر جو ہے اس کے کٹ ڈاؤن کے لیے معاملات ہیں. یہ پی ڈی ایل پر ہی سارا انحصار کیوں ہے؟ دیکھیے، جو موسمیاتی وجوہات سے لگایا ہے وہ 2.5 روپے کا کاربن لیوی ہے، وہ جو پیٹرول پہ بھی لگتی ہے اور ڈیزل پہ لگتی ہے، وہ لگ رہی ہے. ہم اس پہ بحث بھی نہیں کرتے. ہماری جو اصل بحث ہے وہ 103 روپے جو انہوں نے پیٹرولیم پہ لگا رکھی ہے لیوی، اور 29 روپے جو ڈیزل پہ لیوی لگا رکھی ہے. یہ سارے کا سارا وفاق کو پیسہ ملتا. جب یہ کرائسس شروع ہوا تھا تو 55 روپے لیوی تھی ڈیزل پہ اور پیٹرول پہ. اب اس کو آپ نے کرائسس کے دوران ڈیزل پہ 55 سے کم کر کے 30 روپے کر دی، تو 25 روپے وہاں آپ نے لوگوں کو بریک دیا. لیکن آپ نے دوسری جانب پیٹرول جو کہ زیادہ بکتا ہے ڈیزل سے، اس پہ آپ نے 55 روپے سے بڑھا کر 103 روپے کر دی. اب ایک طرف تو یہ ہے کہ اتنا زیادہ کرائسس ہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہے. ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ حکومت جو ہے وہ مہنگا لے کے سستا بیچے، آپ نقصان نہ کریں اس پہ. لیکن یہ وقت نہیں تھا میرے خیال سے مناسب لیوی بڑھانے کا، کیونکہ عوام پہ بڑا بوجھ پڑا ہے. اور یہ بات میں اکیلا نہیں سمجھتا ہوں، ہم سب، اور یہ کہ سارے صحافی بھائی نہیں سمجھتے بلکہ حکومت بھی سمجھتی ہے. کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جب آپ تقاریر کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم اب تو سارا لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا ہے، لیکن پھر وہ قول و فعل میں تضاد ہو جاتا ہے. اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے، کچھ اپنے اخراجات کم کریں گے، کچھ آسٹیرٹی کریں گے، لیکن دوسری طرف آسٹیرٹی نظر نہیں آتی، کوئی حکومت کے اخراجات میں کمی نظر نہیں آتی. بس جتنا بوجھ ہوتا ہے وہ لوگوں پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. بلکہ کیونکہ ایف بی آر کے ٹارگیٹس میٹ نہیں ہوئے، اس لیے لیوی کو اور بڑھا دیا اور لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا. اچھا، اس میں بنیادی طور پہ ہم نے احتشام صاحب، آپ کو یاد ہوگا اس دن خرم شہزاد صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں جو ہے وہ معاملہ اپنا فسکل ڈیفیسٹ کا پورا کر رہے ہیں. وہ تو اس کو نگیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایسا نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے اور یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن مفتہ صاحب ایک اور تصویر پیش کر رہے ہیں. اگر مجھ سے یہ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں، یہ بات تو درست ہے نا کہ یہ پیسہ وفاق کو جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو وفاق کا خسارہ ہوتا ہے وہ اس سے کم ہو جاتا ہے. جو ضرورت ہے اس قوم کو، اور جو آپ کے سوال پہلے یہ تھا کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، تو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے جو حکومت میں اس وقت بیٹھے ہیں، کوئی برے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی ملک کا خدا نخواستہ نقصان نہیں چاہتے. لیکن جو یہ بات یہ نہیں سمجھ پا رہے، اور جو بات حکومت میں رہ کے سمجھنا کبھی مشکل بھی ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ حکومت اس وقت جو ملک کی معیشت کو ایک غلط جگہ پہ لے آئی ہے. اب آپ ملک کا حکومت خسارے پورے کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کے اخراجات پورے کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کے لیے ٹیکس جمع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے آپ قوم و ملک کا بڑا نقصان کر رہے ہیں. اور جو کام کرنے کا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ٹیکس کم کرنا ہے اور اپنے اخراجات بہت کم کرنے ہیں. وہ حکومت نہیں سوچتی. وہ جو ہے وہ پیٹرولیم سیکرٹری یا فائنانس ایف بی آر کے چیئرمین یا دیگر جو ہیں جو بیچارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ نے اتنے پیسے جمع کرنے ہیں، لیوی میں جمع کرنے ہیں، ایف بی آر میں جمع کرنے ہیں، تو وہ پھر آپ کے اوپر وزن ڈال رہے ہیں، بوجھ ڈال رہے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ حکومت کے اخراجات اگر کم کر دو تو کتنا آسان ہو جائے گا. آپ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ریٹس بھی دنیا کے ہائیسٹ ٹیکس ریٹوں میں سے ہوں، پاکستان میں بجلی بھی خطے میں سب سے مہنگی اور تمام ہم پلہ ممالک سے مہنگی ہو، پاکستان میں گیس بھی سب سے مہنگی ہو، پاکستان میں مہنگائی بھی سب سے مہنگی زیادہ ہو، پاکستان میں شرح سود بھی سب سے زیادہ ہو. اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ شاید اس کی پالیسی میں کچھ سکم ہے. یہ پاکستانی عوام کا قصور نہیں ہے، یہ حکمرانی کا قصور ہے. ٹھیک ہے مفتہ صاحب، بنیادی طور پہ یہ جو اس وقت مہنگائی کی لہر ہے، اس میں خاص طور پہ یہ جو ڈیمانڈ پل والا معاملہ ہے، کمانڈ پل تو ہے نہیں، یہ کاسٹ پش ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرح سود سے صرف اور صرف شرح سود میں اضافے سے ہم صرف اور صرف بینکوں کو فائدہ دے رہے ہیں، یا جو ایکچوئل مرض ہے مہنگائی کا ہم اس کا بھی کوئی علاج کر رہے ہیں، اس کو کیٹر کرنے کی کوشش کریں؟ کیونکہ واٹ یو ہرڈ از ناٹ واٹ آئی مینٹ والا بھی حساب چل رہا ہے نا. اس وقت نمبر کچھ بتایا جا رہا ہے، دکھایا کچھ جا رہا ہے، اور ایکچولی آن گراؤنڈ سچویشن تو کچھ اور ہے. لیکن بھائی اس میں یہ ہے کہ یہ بات درست ہے آپ کی کہ جو اس وقت مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں، اس کی وجہ جو ہے وہ دنیا بھر میں تیل مہنگا ہونا ہے، اور حکومت کی جو پالیسی ہے جس کے تحت اس نے نہ صرف تیل پاس آن کر دیا بلکہ ٹیکسز بھی بڑھا دیے. ہمارے یہاں بجلی بھی بڑی مہنگی ہے، گیس بھی بڑی مہنگی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات آپ کی ایک دم درست ہے کہ ڈیمانڈ
پل نہیں ہے، یہ کاسٹ پش ہے جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے. لیکن پھر دوسری جانب اسٹیٹ بینک کے پاس جو ٹول کٹ ہے اس کے اندر وہ کیسے ڈیمانڈ کسی کی روک سکتی ہے یا کیسے وہ قیمتیں کم کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، تو اس کے پاس ایک ہی ٹول کٹ میں ہے چیز کہ وہ انٹرسٹ ریٹس بڑھا دیں، جو اس نے کیا ہے. اچھا ہوتا کہ کوئی اور سبب، کوئی اور طریقہ کار ہوتا، اچھا ہوتا کہ حکومت جو ہے اس میں سے کچھ پاس آن کرتی اور کچھ نہیں کرتی. مثال کے طور پر بنگلہ دیش نے 15% قیمتیں بڑھائی ہیں، ہم نے 50 سے 60% بڑھائی ہیں، ہندوستان نے تو بڑھائی نہیں ہے. اب میں ہندوستان کے اس کو نہیں ماڈل کو ایمولیٹ کرنا چاہتا، لیکن اگر 15-20% یہاں پہ قیمتیں بڑھتی، 15-20% حکومت اپنے اخراجات کم کر کے پیسے نکالتی اور 15%, 20% ہم ریفائنریوں کے نفع کم کر دیتے، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے نفع کم کر دیتے تو اچھا ہو جاتا یہ مکس. لیکن ہم نے اس مارچ میں اور اپریل میں دیکھا کہ نہ صرف حکومت نے ٹیکس بڑھایا اور قیمتیں بڑھائی ہیں، بلکہ ریفائنریوں کے نفع جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. جو ریفائنریاں پچھلے سال نقصان کرتی تھیں انہوں نے مہینے میں 10-10 ارب روپیہ کمایا ہے. 100 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ نے مارچ کے مہینے میں اور شاید اتنا ہی آپ نے اپریل کے مہینے میں ریفائنریوں کو مزید پروفٹ دے دیا، وہ بھی عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیا. تو ہم نے حکومت نے جو ہے نا، یہ میں اسی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کچھ تو تیل کی قیمت بڑی تھی لیکن کچھ یہاں پہ اپنی بھی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اس میں مفتاح صاحب ارشاد بولو، ہمارے لیے تو یہ جنگ جو امریکہ اور ایران والی ہے تو ڈبل جیبٹی ہو گئی ہے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی مثال بار بار دی جاتی ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے 130 پہ ان کا وہ تھا لیٹر اور آج بھی 130 پہ ایک آ جا رہا ہے، اور پاکستان کا 257 کا تھا لیٹر، آج آپ دیکھ لیں 399 کا ہو گیا. آپ نے انٹرسٹ ریٹ بھی ساری دنیا میں دیکھ لیں، خاص طور پہ امریکہ کا، برطانیہ کا 3.45% ہی تقریباً رکھا، انہوں نے نہیں تبدیل کیا. تو ہمارے یہاں میتھڈ آف دا میڈنس کیا ہے آپ کے خیال میں؟ جو آپ بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ ون فال گین ہوا ہے، یہ ہمارے آپریٹر آپریٹ کرتے ہیں اپنے آئل کمپنیاں بالکل مافیا کی طرح. ابھی حکومت تو ایک طرف آئی ایم ایف کو خوش کرتی ہے، آئی ایم ایف کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ جس کی مرضی پرائسز بڑھا دیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جی آپ پیٹرولیم پرائسز بڑھا دیں. ہم یہ جو آپ بھی وزیر خزانہ رہے ہیں، ہم یہ امریکہ اپنا کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف کے اس چنگل سے کیوں نہیں مفتاح صاحب نکلتے؟ گروتھ ورسز اسٹیبلائزیشن. وہ کہتے ہیں جی گروتھ کو تو بھول جائیں، آپ بیلٹ ٹائٹننگ کریں، بجٹ خسارے پورے کریں. اگر گروتھ نہیں ہوگی مفتاح صاحب ہمیں بتائیں کہ پھر کیسے اقتصادی ترقی ہوگی، جاب کریشن کیسے ہوگی؟ یہ ہم لوگوں میں آپ غربت دیکھ لیں، 9.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے. تو تبدیلی کب آئے گی؟ کیا 24واں پروگرام چل رہا ہے، پھر 25واں بھی آئے گا، 26واں بھی آئے گا آئی ایم ایف کا؟ اچھا بھائی، اگر ہم وہی حرکتیں کر رہے ہوں جو پچھلے 70 سال سے کر رہے ہوں تو تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں نا کہ 2014 میں جو پاکستانیوں کی اوسط آمدن تھی، گھریلو آمدن، وہ 34,000 روپے تھی، اور اس کو ریئل پیسوں میں آج دیکھا جائے تو وہ 29,000 روپے ہو گئی ہے. آپ 2014 سے بھی آج غریب ہیں اور 2018 سے بھی آپ غریب ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بنگلہ دیش، ہندوستان جیسے ممالک آپ سے تیز بڑھ رہے تھے لیکن آپ بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے. اب آپ پیچھے جا رہے ہیں. تو ہم کو جہاں تک ہم نے فنڈامنٹل اصلاحات نہیں کی تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ آئی ایم ایف کا تو اگلا پروگرام بھی اس کے بعد ہوگا. ہر حکومت کلیم کرتی ہے، یہ بھی کر رہی ہے کہ یہ آخری پروگرام ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی ایک آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا، کیونکہ آپ نے کوئی چیز پہ قابو کو نہیں کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ نے کوئی اخراجات پہ قابو کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی ہے. حکومت کے اخراجات بڑھ رہے ہیں، خسارے بڑھ رہے ہیں، اور آپ خساروں پہ خسارے کرے جا رہے ہیں، لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیں. تو اگر آپ نے لیکن اگر آپ کو گروتھ لانی ہے تو آئی ایم ایف چھوڑنا پڑے گا، لیکن آئی ایم ایف چھوڑنے سے پہلے آپ کو کچھ اپنے گھر کو صحیح کرنا پڑے گا. اگر آپ اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ سو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں دیکھیں، ہم ایک لو ایکویلبریم میں پھنس گئے ہیں. ہم کو سسٹم کو جرک کرنا پڑے گا، ہم کو بہت زیادہ اخراجات کم کرنے پڑیں گے. 4,000 ارب روپیہ صوبے اور وفاق مل کر پی ایس ڈی پی پہ خرچ کرتے ہیں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پہ. اس پہ جو کرپشن ہو رہی ہے اس کی بات چھوڑ دیں. سمجھ لیں کہ یہ سارا کرپشن نہیں ہے، لیکن یہ صرف نئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، نئے روڈ، نئے سویج وغیرہ بن رہی ہے. اگر یہ بات بھی درست ہے تو پھر اس وقت تو نہیں کرنا چاہیے نا، جب آپ 50-40% ٹیکس لے رہے ہیں نوکری پیشہ لوگوں سے، جب آپ 103 روپے لیوی لے رہے ہیں اور 25 روپے اس کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں. 130 روپیہ روز اگر آپ ایک لیٹر پیٹرول بھرانے والے موٹر سائیکل سوار سے روز لے رہے ہیں 130 روپیہ ٹیکس، مگر آپ کروڑوں کے دکاندار سے 3,000 روپے مہینہ نہیں لے سکتے. آپ 1,000 زرعی ایکڑ زرعی اراضی رکھنے والے سے ٹیکس نہیں لے سکتے. تو پھر آپ یہی کریں گے نا کہ آپ غریبوں کے اوپر ٹیکس ڈال رہے ہیں. آپ نے اس موقع پہ بھی دیکھیں بڑے افسوس ایک چیز اور بھی بتائیے گا
मिफ्ता साहब सारे एक हम लफ्ज़ सुनते हैं, बज़ वर्ड है जी, ये प्राइवेट सेक्टर जो है इंजन ऑफ ग्रोथ होगा, एक अरसे से सुन रहे हैं। अभी जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए 11.5%, वर्किंग कैपिटल लोगों का बहुत ही कम है, अब इंडस्ट्री लगाने वालों का। अब प्राइवेट सेक्टर ही अगर यहाँ पे इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाता है, जो पहले जो उन्होंने अपने शोबों में तरक्की डालनी है और अपना कैपेसिटी को बढ़ाना है, वो नहीं बढ़ा रहे, तो फॉरेन इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? ये जो कहा जाता है जी अपना GDP का 25% होता है, 23% होता है ये अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कैसे आएगी बाहर से? देखिए सर, इस साल जो पाकिस्तान में सरमायाकारी हुई वो 13% हमारी GDP की हुई आमदन की। ये 53 साल में या 50 साल में सबसे कम नंबर है। और ये बात आपकी दुरुस्त है शाम भाई कि अगर पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाएगा तो कोई अमेरिका से या सऊदी अरब नहीं लगाएगा। लेकिन आप जो है ना उसके अंदर आप ये हम जाके बाहर दुबई में या लंदन में जाके बहुत ज़्यादा आप कॉन्फ्रेंसेस कर लें, पैसा नहीं आएगा। पैसा अगर आपको लाना है तो आप पाकिस्तान के हालात और मामलात को ठीक करें। आपके यहाँ सबसे महंगी बिजली हो, आपके यहाँ सबसे महंगी गैस हो, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स हो, आपके यहाँ सबसे ज़्यादा शरह सूद हो, और फिर आप बोलें कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करो, तो नहीं करेगा ना कोई। पाकिस्तानी जब नहीं कर रहे तो बाहर का आदमी यहाँ पे आके सरमायाकारी कैसे करेगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।